السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو تو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری چیزیں تمہیں ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو ہر شے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون میری یاد میں ہے۔ پھر اذان کی آوازیں تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہیں مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اور میں نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ سے بڑھ کر کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنی پسند مانگو، مگر اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں، تم اس کو سب سے اول رکھو۔ وہ معجزوں کے لیے تمہیں اول رکھے گا۔ تم سب سے اول جب اللہ کو رکھتے ہو تو اللہ تمہیں بھی خاص رکھتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہ ملے، جب بہت کچھ سننے کے بعد بھی کھونے کے بعد اداسی، تنہائی، صبر، وہ انتظار کے لمحات جب سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر سجدہ کرنا انسان سیکھ جاتا ہے۔ اس سجدے کی بیانگی میں آپ سے بیان نہیں کر پاؤں گی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاتا ہے، ہم جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، سجدے کر کے، صبر کر کے، دعا مانگ کے، پھر ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس روح ابھی پرواز کر جائے۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی میں سجدے میں گروں اور میری روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظوں سے کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں ہوں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے روبرو ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور دل کی کیفیت سنائی جاتی ہے۔ پھر بندہ اپنے رب سے دل کھول کر باتیں کرتا ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ ہی بائیں جانب، صرف چاروں طرف اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی زور سے گلے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کے لمحے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، بس پھر آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے۔ پھر دل کہتا ہے، یا اللہ، میں نے بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں، میرے صبر میں کوئی کمی نہیں کی ہے، یا اللہ تو بھی اپنی رحمت میں کوئی کمی مت رکھنا، مجھے نواز دے، اب مجھے صلے میں تو چاہیے۔ بے شک اللہ سے ہمیشہ اللہ کو ہی مانگا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جب رب اپنا ہوگا تو سب اپنا ہوگا۔ آپ کی محبت کا پہلا حقدار آپ کا اللہ ہے۔ اللہ سے اللہ کو ہی مانگا کریں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ خیر لکھیں۔